کہ یہ ویکسینیشن لگانے کے بعد یہ مغرب کی جو وہاں کی تہذیب ہے، وہاں کا کلچر ہے، وہ یہاں پر پرموٹ ہوئے گا۔ یہ جو ویکسینیشن اس طرح کی ہوتی ہے جو بڑے پیمانے پر پھر لانچ کی جاتی ہے، اس کے کئی تجربات ہوتے ہیں۔ بھائی یہاں پر آلریڈی پہلے کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس لاہور شہر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ ذہنی طور پر بھانج ہو چکے ہیں۔ جو مخصوص وائرس زدہ ٹرولرز ہیں، ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھی ہوں گی کہ حکومت پنجاب نے 9 سے 14 سال کی بچیوں کی ویکسین کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے، جو کہ HPV ویکسین کے نام سے یہ معروف ہے، جو کہ اسکول کی بچیوں کو جن کی عمر 9 سے 14 سال ہے انہیں لگائی جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہے ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ اب میرے ساتھ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور معروف صحافی میاں محسن بلال صاحب موجود ہیں۔ اس میں کیا یہ واقعی بانجھ پن کی طرف لے جائے گی یا کوئی سازش ہے؟ جیسا کہ پہلے لوگوں نے کرونا ویکسین کو ایک سازش کہا، یہ سب جانتے ہیں۔ بلا تاخیر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ میاں صاحب، آپ نے میرا ابتدائیہ آپ نے سنا، ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، آپ نے اس کی کیا تحقیق کی ہے؟ اچھا، میں نے تو مختلف پرسپیکٹیو سے اور مختلف پہلو اس کے دیکھے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں جو مجھے درپیش آیا آج سے چند سال پہلے۔ یہ تو آپ اس ویکسینیشن کی بات کر رہے ہیں، سروائیکل والی۔ میں آپ کو لاہور شہر کی بات بتا رہا ہوں کہ پولیو مہم یہاں پر شروع ہوئی تو یہ گلبرگ کا ایریا، میں وہ کالونی کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر ایک خاص کمیونٹی کے جو رہائشی ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، تو وہاں پر پولیو کے حوالے سے میں ایک رپورٹ تیار کرنے گیا کہ حکومت نے 3 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے، تو اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ تو پھر اس موقع پر ہمیں سٹوریز لگتی ہیں، ہم لوگوں کے ویوز لیتے ہیں، پیکیجز وغیرہ بناتے ہیں۔ تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ وہاں پر لوگ، لاہور شہر میں لوگ اپنی بچوں اور بچیوں کو، پولیو کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو قطرے پلانے پر رضامند نہیں تھے۔ اور یہ میرے خیال میں ان دنوں کی بات ہے کہ جب 2011 میں اسامہ بن لادن والا واقعہ ہو چکا تھا، وہ ڈاکٹر شکیل افریدی والا، تو وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کو وہ لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو عملہ تھا، یعنی پولیو ورکرز تھے جو قتلے پلانے آئے تھے، انہوں نے پھر وہاں کے جو امام مسجد ہیں وہ بھی اس کمیونٹی سے بلونگ کرتے تھے، پھر انہیں بلایا اور پھر ایک ایک گھر میں وہ امام مسجد گئے اور انہوں نے لوگوں کو قائل کیا، گائیڈ کیا کہ یہ جو پولیو کے قطرے ہیں یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کتنے مفید ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں لاہور شہر کی۔ اور جب یہ اتنے بڑے پیمانے پر بچیوں کا سوال ہے تو ایک جو اس وقت تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو بھی نہیں تھا، لیکن لاہور شہر میں ہمیں یہ فیس کرنا پڑا دوران کوریج۔ جب اس مہم کا آغاز کیا گیا تو یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوئی، اور پھر وہ جو پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہیں اور جو ریجڈ ہیں انہیں ایک پراپوگنڈے کا موقع مل گیا۔ یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے جو میں نے دوران فیلڈ جا کر میں گیا، لوگوں سے بات چیت کی۔ ایون میری اپنی بیٹی ماشاءاللہ 10-11 سال کی ہے، میرے جو کزن ہیں ان کی بیٹیاں اس عمر کی ہیں، تو ان کے کنفیوژن تھی اور مجھ سے انہوں نے پوچھا، تو میں نے بھی انہیں کہا کہ آپ 1-2 دن تک ویٹ کر لیں، چونکہ ان کی بچیوں کے اسکول میں یہ آ گیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی حکومت نے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا کہ جو والدین لگوانا چاہیں وہ لگوا لیں۔ لیکن یہ بات کر دینا، دیکھیں نا، ایک ہماری سوسائٹی میں پہلے ہی شعور نہیں ہے، اس پر سوشل میڈیا پر بھی پابندی نہیں ہے، ایک منہ زور گورا ہے۔ وہاں پر چلے بانجھ پن تک تو ایک بات ٹھیک تھی، وہاں پر کچھ ایسی فوٹیجز اور میں نے ایسے سٹیٹس دیکھے کہ یہ ویکسینیشن لگانے کے بعد یہ مغرب کی جو وہاں کی تہذیب ہے، وہاں کا کلچر ہے، وہ یہاں پر پرموٹ ہوئے گا۔ بھائی یہاں پر آلریڈی پہلے کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس لاہور شہر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ اس وجہ سے ایک پراپوگنڈا جو بریگیڈ ہے، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کا یہ تھا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے والدین اس کا بائیکاٹ کر لیں۔ لیکن دیر آیت درست آیت، اور میں داد دوں گا اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو کہ خود انہوں نے انیشیٹ کیا، پھر آصفہ بھٹو صاحبہ نے اس پر اپنا پیغام جاری کیا کہ یہ کوئی بھی نقصان نہیں دے گی۔ ایک بہت ہی آپ یہ کہہ لیں کہ لاہور کی ون آف دی بیسٹ گائناکالوجسٹ ہیں، علامہ اقبال میڈیکل ہاسپٹل کی، وہ کالج کی پرنسپل بھی ہیں، ڈاکٹر طیبہ وسیم۔ میں خود ان کے پاس گیا، میں نے خود ڈیٹیلڈ ان کا انٹرویو کیا۔ وہ
ماہر بھی ہیں اس چیز کی، امراض نسواں کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ آپ ذمہ داری سے اس چیز کو، اور والدین سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ یہ ویکسینیشن ضرور لگوائیں، اور خاص طور پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جب ایک چیز کو اون کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ویکسینیشن اس طرح کی ہوتی ہے جو بڑے پیمانے پر پھر لانچ کی جاتی ہے، اس کے کئی تجربات ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، اور جس طرح کا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، بے فکر ہو کر جو والدین ہیں اپنی بچیوں کو یہ ویکسینیشن لگوائیں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں بچیوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، اور اس کو اس ویڈیو کو بہت زیادہ لوگ مزید وائرل کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا وہ اسے لنک کرتی ہے اس HPV ویکسین سے؟ نہیں، وہ بالکل بھی فیک، وہ اس ایشو کے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنے 3-4 دوستوں سے جو خاص طور پر فیک نیوز پر کام کر رہے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بالکل بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ اس ایشو ریلیٹڈ نہیں ہے، کسی اور واقعے کی ہوگی۔ اب مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب اتنا اسی پیمانے پر پراپوگنڈا ہوتا ہے تو بلا سوچے سمجھے ہمارے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، صارفین ہیں، وہ پھر ویڈیو اور اس طرح کی جو جھوٹی خبریں ان پر زیادہ یقین کرتے ہیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑی چیزیں وائرل ہو چکی ہیں، یہ ایک بے مہار ایک گھوڑا ہے، دوڑی جا رہا ہے، کیا کس جانب جائے گا؟ اب تو آپ اس کو دیکھیں نا کہ حکومت پنجاب نے اس کو کمپلسری قرار دیا ہے اور اس کو آن کر لیا فل فلیج۔ کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ ہم جیسے صحافی بھی وہ ویکسینیشن سے ڈر رہے تھے، نہیں لگوا رہے تھے، لیکن جب ان کے دفاتر نے کہہ دیا کہ بھائی جان آپ کا جو پرفارم ہے نا، اب اس میں کرونا ویکسینیشن کا لگے ہونا ضروری ہے، یہ ذہنی طور پر بھانج ہو چکے ہیں جو مخصوص وائرس زدہ ٹرولرز ہیں، آپ ان کی والز پہ جائیے گا، یہ منفی پراپوگنڈا، بغض مریم ہوں، بغض شہباز شریف ہوں، یا ان اداروں کے بغض میں یہ محض انہوں نے فیک نیوز جتنا ان کا بس چلتا تھا انہوں نے پھیلائی ہے، ہر دور میں یہ نظر آتے ہیں۔ نظر آتے ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنے، آپ یہ کہہ لیں کہ میرے پاس الفاظ ہیں، وہ غلط لفظ نکل جائے یا جملہ، کہ یہ اتنے وہ ہیں کہ یار انہیں کچھ خیال نہیں آیا کہ ہمارے مستقبل کی بچیوں کا سوال ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ تحقیق کر لیں، اس حوالے سے اپنی کنفیوژن دور کر لیں، فیک نیوز تو نہ پھیلائیں صرف بغض میں، اس حکومت کے بغض میں۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ ناظرین آپ نے اس پہ گفتگو سنی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کافی مثالیں دے کے، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پرنسپل ہیں ان کا حوالہ دیا، تو ہماری بھی جو ہم نے اس پر تحقیق کی ہے وہ بھی بالکل ان کے میاں صاحب نے جو بتایا ہے بالکل وہی ہے، اور اس میں ڈاکٹرز کی آراء بھی ہم نے جو ہیں وہ دیکھی کہ یہ جو HPV ویکسین ہے یہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور اس پر کوئی 10 سال کا اس پر جو ہے وہ تجربات کیا گیا ہے، 10 سال اس کو تجربہ میں رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اب اسے لانچ کیا گیا ہے۔ بس اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ مونسون اور سیلابی کیفیات کی وجہ سے، کیونکہ حکومت کی توجہ اس جانب تھی، اس وجہ سے اس کی اویئرنیس ویسے نہیں دی گئی، لیکن یہ ہے کہ یہ آنے والی بچیوں کا مستقبل کا سوال ہے، کیونکہ جو بچہ دانی کا کینسر ہے یہ چیز اس سے بچاتی ہے، اور یہ اتنے گمبھیر مسائل ہیں۔ آپ جو ہے اپنے پڑھے لکھے ڈاکٹر سے، گائنیکالوجسٹ سے، obstetrician سے اس کے بارے میں اگر پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ پھر اس میں کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہوگی۔ اسے شیئر کریں تاکہ ہماری قوم کی بچیوں کا مستقبل سیف ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔